اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کل بھی ہم نے سورہ نساء کی چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ وہ شخص جو برائی کرتا ہے اور برائی پہ برائی کرتے چلا جائے، رکے نہیں، تو اس کی توبہ رب العزت قطعی قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اگر موت بھی آ جاتی ہے اور اسی حالت میں وہ کفر کی حالت میں مر جاتا ہے تو توبہ قبول کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب۔ اور آگے ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان تورثوا النساء کرہا، اے ایمان والو، حلال نہیں تمہارے لیے کہ میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے بالکل بھی یہ جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو، کیونکہ اسلام سے پہلے جو عورتوں پر ظلم ہوتا تھا وہ بالکل عام ہے۔ جیسے کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی 4 یا 5 بیویاں تھیں۔ اب فرض کیجئے کہ جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ وارث بن گیا، اب اس کی حقیقی ماں تو ایک ہے، باقی سوتیلی ماں ہیں، تو وہ ان کو اپنی وراثت میں لے لیتا تھا، یا وہ اپنے قبضے میں لے لیا کرتا تھا، رہیں گی، یا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ میرے قبضے میں رہیں گی، بالکل، بلکہ بعض اوقات ان سے شادی بھی کر لیتے تھے، یا بغیر شادی کے بھی اپنے گھر میں ڈالے رکھتے تھے، یا پھر یہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے کہ اپنی مرضی سے ان کی شادی کہیں کرتے اور حق مہر خود لیتے تھے۔ اس طرح کے معاملات عورتوں کے ساتھ بطور ظلم کیے جاتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کو اپنی وراثت میں بٹھا لو، روک لو یا رکھ لو۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَذَرُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو ان سے جو کچھ تم نے دیا ان کو، مگر یہ کہ وہ اگر کریں بے حیائی۔ تو اس آیت میں رب العزت سمجھا رہے ہیں اہل ایمان والوں کو کہ تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم ان کا راستہ روک لو یا روکے رکھو، اس لیے کہ تاکہ تم واپس لے لو ان سے جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا، کیونکہ جب نکاح کیا تھا تو اس وقت تو بڑی لاڈ چاہو تھا، کیا کیا نہیں دے رہے تھے تم، اب اس سے سب کچھ واپس لینے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہو تم۔ تو انہیں تنگ نہ کیا جائے اور نہ ہی ذہنی طور پر کوئی تکلیف دی جائے۔ ہاں، اگر کسی پر صحیح طور پہ حرام کاری ثابت ہو جاتی ہے تو اس پر ٹارچر کیا جا سکتا ہے، تکلیف دی جا سکتی ہے، جیسے کہ اوپر والی آیات میں آ چکا ہے، لیکن اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی عورت پر ظلم و زیادتی کرو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ درگزر کرو ان عورتوں کے ساتھ اچھی طرح، اگر تم ان کو ناپسند کرو تو شاید تم ناپسند کرو ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت خوبی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ دیکھو، عورتوں کے ساتھ رہو بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے اور نیکی کے ساتھ، اور ان کے ساتھ درگزر سے کام لو، اور وہ چاہے تمہیں کسی بھی وجہ سے ناپسند ہو گئی ہوں، تمہیں وہ پسند نہیں کرتے تم ان کو، تو ہو سکتا ہے کسی شے کو تم ناپسند کرو اور اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھتا ہو، مطلب کہ کسی بھی اعتبار سے وہ عورت تمہارے دل سے اتر گئی ہو اور تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی ہو، نہ محبت رہی ہو، لیکن اس میں اور بہت سی خوبیاں ہوں،
اس اعتبار سے وہ آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو اس معاملے کو، لیکن ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ رکھو اور ان کے حقوق بھی ادا کرتے رہو۔ ہاں، اگر معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے تو طلاق کا راستہ کھلا ہے۔ شریعت اسلام نے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اگر معاملہ ایسا ہے کہ طلاق کی گنجائش ہے، طلاق لینا چاہتا ہے کوئی اور ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے، تو آپ طلاق لے سکتے ہو اور طلاق کا راستہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ایک آیت کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔